پاکستانی جوان سے شادی کرنے والی بھارتی لڑکی کے نئے انکشافات، اپنے سابق سسر اور بھارتی خفیہ ایجنسی سی بی آئی کے سابق ڈی آئی جی کے کالے کرتوتوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ سلمان نے اپنے وہ میسجز بھی دکھائے جو واٹس ایپ پر بھارت سے موصول ہوئے، جن میں دونوں میاں بیوی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ عائشہ نے پہلی بار کیمرے کے سامنے بھارتی میڈیا اور ہندوازم کو ماننے والوں کو آئینہ بھی دکھایا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فوک پاکستان پر عائشہ اور سلمان کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مختلف ٹی وی چینلز نے اس ایشو کو اپنے پروگرام میں ہائی لائٹ کیا، لیکن ٹی وی چینلز وہ سب نہیں دکھا سکتے جو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں، کیونکہ ٹیم فوک پاکستان بغیر کسی دباؤ کے اپنے ناظرین تک سچ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ فوک پاکستان پر ویڈیو وائرل ہوئی تو اسے بھارتیوں نے بھی دیکھا، بجائے اس کے کہ اپنی کوتاہیوں سے سبق سیکھا جائے انہوں نے روایتی رویے اور ڈٹھائی کا مظاہرہ کیا۔ بھارتی عوام کو اس کا جواب دینے کے لیے ٹیم فوک پاکستان نے ایک بار پھر عائشہ اور سلمان سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ فوک پاکستان پر وہ تمام انکشافات کریں جن کی اجازت انہیں ٹی وی چینلز پر نہیں۔ بہت سے لوگوں نے بالخصوص بھارتیوں نے عائشہ پر تنقید کی کہ انہوں نے اسلام صرف اس لیے قبول کیا تاکہ وہ سلمان سے شادی کر سکیں، لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے۔ جب یہی سوال ہم نے عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے ٹیم فوک پاکستان کو بتایا کہ وہ کتنا پڑھی ہیں اور انہوں نے اسلام کیوں، کب اور کس کے کہنے پر قبول کیا۔ میری ایجوکیشن BCom کی ہوئی ہے، میں آریہ کالج فار وومنس لدھیانہ تو میں 2016 چ کے میں اسلام قبول کیتا، اپنی مرضی نال میں اسلام قبول کیتا، کسی نے میرے اتنے کوئی زور زبردستی نہیں سی، حالانکہ سلیمان دی بھی کوئی زور زبردستی میرے تے نہیں سی، میں اپنی مرضی نال اپنی سٹڈی دے نال اور میں ڈاکٹر ذاکر نائک دی ویڈیوز دیکھ کے سرچ کر کے یوٹیوب تے میں اسلام قبول کیتا۔ جب 2016 میں ایکسیپٹ کیتا اسلام اپنے بلبوتے تے، میں اس تے اج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ میں اپنے مرد دم تک قائم رہوں گی۔ عائشہ نے یہ بھی بتایا کہ ان کے سابق خاوند اور سسر کیا کرتے تھے اور ان کا کردار کیسا تھا۔ میرے ایکس فادر ان لا، انہوں کا نام اشنی کمار ہے، CBI DIG دے رینک تے ریٹائر ہوئے نے اور وہ ایک نہایتی ایک کرپٹ آدمی رہے نے اور انہوں نے کوئی بھی کام جو بھی لوگوں نے کروائے نے تو پیسہ لیتا ہے۔ ایکس ہسبینڈ جڑے سی وہ سٹارٹنگ چ تو ویلے ہی سیگے، 2004 تو لے کے 2012 تک انہوں کا صرف ٹرک چلتا سیگا، وہ آپ خود نہیں سی کچھ کرتے تے 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਹੀਰੋ ਬਾਈਕਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ۔ عائشہ کے سابق سسر جو بھارتی خفیہ ایجنسی کے ایک کرپٹ عہدیدار تھے، انہوں نے سلمان کو دھمکیاں بھی دیں۔ واٹس ایپ میسیجز پر انہوں نے سلمان کو کہا کہ پاکستان میں ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو تمہیں وہاں پاکستان میں ہی قتل کر دیں گے۔ خیر یہ کوئی نئی بات نہیں، بھارتی خفیہ ایجنسی کے اعلیٰ عہدیدار کی یہ دھمکی ثابت کرتی ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے اور کلبھوشن جیسے اور بھی ایجنٹس پاکستان میں موجود ہیں۔ سلمان نے بھارتی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ کی دھمکی آمیز میسیجز پر اپنے رد عمل میں کہا کہ وہ ان دھمکیوں سے خوف زدہ ہونے والے نہیں۔ میں الحمدللہ ایک پاکستانی شہری ہوں، مجھے کسی چیز کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، نہ ہی کسی تھریٹ کا ڈر خوف ہے، لیکن میرا اخلاقی طور پہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ تک بات پہنچاؤں کہ یہ تھریٹ وغیرہ مل رہے ہیں۔ میرے دشمن سمجھ رہے تھے میں اب کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا۔ ایک گمنامی کا سمندر ہے، اس میں ہی جا کے ڈوب جاؤں گا۔ ابھی باقی میری کہانی ہے۔ عائشہ نے بھی اپنے خاوند کے حق میں اپنے سابق رشتہ داروں کو منہ توڑ جواب دیا اور ان کے نام اپنے پیغام میں کہا۔ سکون دی زندگی آپ بھی جیندے، سکون دی زندگی دوسروں بھی جیندے، جن بھی تھریٹس وہ دے رہے ہیں مران دے کہ سلیمان نو مار دیں گے، عائشہ نو مار دیں گے، مار کے 20 لاکھ روپیہ دواں گے، یہو جی حرکتاں کرنیاں بند کر دیں۔ عائشہ نے بھارتی مردوں کو مشورہ دیا کہ وہ خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور ٹینا بھاگ کر پاکستان آ جائیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گی انڈیا دی عوام نو کہ اتھے دے جننے ڈومینیٹنگ نیچر میل دی ہے وہ اپنی اس نیچر نو چینج کرن تاکہ اتھے ایک ہور ٹینا پیدا نہ ہوئے کہ وہ انڈیا تو نکل کے پاکستان پہنچے یا کسی اور ملک چ جائے۔ عائشہ کی بھارت سے بھاگ کر پاکستان آنے کی وجہ ڈومیسٹک وائلنس اور حال ہی میں بھارتی اخبار دی ٹائمز آف انڈیا کی ایک رپورٹ نے بھی عائشہ کو اس دعوے کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ میں لکھا کہ ہر 10 میں سے 7 بھارتی خواتین اپنے شوہروں سے مطمئن نہیں، جس کی وجہ ان کے شوہروں کا جارحانہ رویہ اور ڈومیسٹک وائلنس ہے۔
عائشہ اسلام قبول کر کے اور پاکستان آ کر کافی خوش ہیں۔ عائشہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے ہم وطنوں کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ امن سے رہیں اور محبت بانٹیں۔ سلمان نے حکومت پاکستان سے درخواست کی کہ ان کی مدد کی جائے اور عائشہ کو پاکستان کی بیٹی تسلیم کر کے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے۔ پاکستانی گورنمنٹ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں تحفظ دے اور جتنی جلدی ہو سکے عائشہ کو پاکستانی شہریت دے۔ عائشہ کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ پاکستانی شہری ہیں جس پر انہیں فخر بھی ہے۔ Alhamdulillah, I am a proud Muslim. I am a proud Pakistani citizen. I am very much proud that I am here. اگر آپ فوک پاکستان کے منفرد اور تازہ سٹوری سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل فوک پاکستان کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔